حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں تسلسل سے روزے رکھا کرتا ہوں تو کیا سفر میں روزہ رکھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو رکھ لو اور اگر چاہو تو افطار کر لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2402۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے حتیٰ کہ مقام عصفان پر پہنچ گئے۔ پھر آپ نے برتن منگوایا اور اسے اپنے منہ کی طرف بلند کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں کہ آپ افطار کر رہے ہیں، اور یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اور چھوڑا بھی، سو جو چاہے رکھ لے اور جو چاہے افطار کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2404۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا، ہم نے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تو ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا اور کچھ نے نہ رکھا، چنانچہ روزے داروں نے چھوڑنے والوں پر یا چھوڑنے والوں نے روزے داروں پر کوئی عیب نہ لگایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2405۔ قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور لوگ ان پر جھکے ہوئے تھے۔ میں نے بھیڑ کے چھٹ جانے کا انتظار کیا۔ جب وہ اکیلے ہو گئے تو میں نے ان سے سفر میں رمضان کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے سال ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، آپ نے روزے رکھے تو ہم بھی رکھتے رہے حتیٰ کہ ایک منزل پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، تم لوگ اب اپنے دشمن کے قریب آ گئے ہو اور افطار کرنا تمہارے لیے زیادہ قوت کا باعث ہے۔ تو ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا اور کچھ نے افطار کر لیا۔ پھر ہم چلے اور ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ صبح کو اپنے دشمن کے مقابل آنے والے ہو اور افطار کرنا تمہارے لیے زیادہ قوت کا باعث ہے، سو افطار کر لو۔ چنانچہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکیدی تھا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یاد ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے پہلے روزے رکھے ہیں اور بعد میں بھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2406۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کو سایہ کیا جا رہا ہے اور لوگ اس پر ازدحام کیے ہوئے ہیں۔ روزے اور گرمی کے باعث وہ غش کھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2407۔ حضرت انس بن مالک کعبی سے روایت ہے اور یہ بنی عبداللہ بن کعب کے خاندان سے ہیں جو کہ بنی قشیر کے بھائی تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ خزرجی انصاری ہیں۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے ہم پر حملہ کر دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور دیکھا کہ آپ کچھ تناول فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آؤ بیٹھو اور ہمارے اس طعام میں سے کچھ کھا لو۔ میں نے عرض کیا، میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نماز اور روزے کے متعلق بتاتا ہوں۔ اللہ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزہ معاف فرما دیا ہے اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے بھی روزہ معاف کر دیا ہے۔ قسم اللہ کی، آپ نے ان دونوں کا ذکر فرمایا تھا یا کسی ایک کا؟ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعد میں بہت افسوس ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے کیوں نہ کھایا، کیونکہ آپ کے ساتھ مل کر کھانا سعادت اور باعث برکت تھا اور روزہ نفل محض۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2408۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک بار سخت گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے کے لیے روانہ ہوئے۔ گرمی اتنی تھی کہ ہر ایک اپنا ہاتھ یا اپنی ہتھیلی اپنے سر پر رکھے ہوئے تھا، اور ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے سوا اور کوئی روزے دار نہ تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2409۔ منصور کلبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رمضان میں دمشق کی ایک بستی سے روانہ ہوئے اور اس قدر فاصلے پر گئے جو عقبہ سے فسطاط تک کے مابین ہے اور ان میں 3 میل کا فاصلہ ہے۔
پھر انہوں نے افطار کر لیا اور ان کے ساتھ لوگوں نے بھی کر لیا، جبکہ کوئی دوسروں نے افطار کرنے کو ناپسند کیا۔ پھر جب اپنی بستی میں واپس آئے تو کہا، قسم اللہ کی، میں نے آج تک ایسی بات دیکھی ہے جس کا مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ ایک قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی سنت سے اعراض کرے گی۔ وہ یہ بات ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے جو روزے سے رہے اور افطار نہ کیا۔ پھر اس موقع پر دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2413۔ جناب نافع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غابہ کی طرف تشریف لے جاتے تو سفر میں نہ افطار کرتے اور نہ قصر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2414۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ میں عید کے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر تھا۔ آپ نے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے ان 2 دنوں میں روزے سے منع فرمایا ہے۔ قربانی کے دن میں تم اپنی قربانیوں کے گوشت کھاتے ہو اور عید فطر میں تم روزوں سے فارغ ہوتے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2416۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں کے روزوں سے منع فرمایا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں، اور 2 طرح سے کپڑے لپیٹنے سے روکا ہے۔ ایک یوں کہ کوئی پوری طرح سے کپڑے میں ایسے لپٹ جائے کہ کوئی عضو بھی اس سے باہر نہ رہے، جسے پنجابی میں بولی بکل کہتے ہیں، اور دوسری صورت یوں کہ اپنے اوپر کپڑا لپیٹ کر اس طرح بیٹھے کہ ایک جانب سے شرمگاہ کو ننگا کر دے، اور 2 وقت میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی نماز فجر اور نماز عصر کے بعد۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2417۔ ابو مرہ مولا ام ہانی سے روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے والد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے تو انہوں نے دونوں کو کھانا پیش کیا اور کہا کہ کھاؤ۔ عبداللہ نے کہا، میں روزے سے ہوں، تو عمر نے کہا، کھاؤ۔ ان دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں افطار کا حکم دیا کرتے تھے اور روزوں سے منع فرماتے تھے۔ جناب مالک نے کہا، اس سے مراد ایام تشریق ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2418۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحج، یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحج، قربانی کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جمعے کا روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھے یا ایک دن بعد۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2420۔ جناب عبداللہ بن بسر سلمی کی ہمشیرہ سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو سوائے ان ایام کے جن میں تم پر یہ فرض ہوں۔ ہفتے کے دن اگر تمہیں انگور کی شاخ کا چھلکا میسر آئے یا کسی درخت کی لکڑی تو اسے ہی چبا لو، یعنی اپنے آپ کو بے روزہ بنا لو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، عبداللہ بن بسر حمصی ہیں اور یہ حدیث منسوخ ہے، اس کو حضرت جویریہ کی حدیث نے جو آگے آ رہی ہے منسوخ کر دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2421۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ان کے ہاں تشریف لائے جبکہ یہ روزے سے تھیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے کل یعنی جمعرات کو روزہ رکھا تھا؟ کہنے لگی کہ نہیں۔ فرمایا، تو افطار کر دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2422۔ امام ابن شہاب زہری کے متعلق آتا ہے کہ ان سے جب یہ ذکر کیا جاتا کہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ کہتے، یہ حدیث حمصی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2423۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ روزے کس طرح رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سے ناراض ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو بولے،
ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر ناراض ہو یا اس کا رسول۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہ بات مسلسل دہراتے رہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ زائل ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ آدمی کیسا ہے جو ہمیشہ ہی روزے سے رہتا ہو؟ آپ نے فرمایا، اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ مسدد کے الفاظ تھے، لم یصم ولم یفطر یا ما صام ولا افطر۔ یہ شک غیلان کو ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ آدمی کیسا ہے جو 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے؟ آپ نے فرمایا، کیا بھلا کسی کو اس کی طاقت بھی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور وہ آدمی کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے؟ آپ نے فرمایا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور وہ آدمی کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے؟ آپ نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے اس کی طاقت دی جاتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن ہر مہینے میں اور رمضان سے رمضان تک، یعنی ہر رمضان میں پورے روزے رکھنا، یہی صیام الدہر ہے، یعنی سدا روزے سے رہنا ہے۔ اور عرفہ کا روزہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اسے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ بنا دے گا۔ اور عاشورہ محرم کا روزہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اسے گزشتہ 1 سال کا کفارہ بنا دے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2425۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت میں مروی ہے، موسیٰ بن اسماعیل نے مزید کہا، اے اللہ کے رسول، سوموار اور جمعرات کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس روز میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، یعنی سوموار کے دن۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2426۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کہتے ہو میں رات بھر قیام اور دن کو روزہ ہی رکھا کروں گا۔ میں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، رات کو قیام کرو اور آرام بھی کرو، روزے رکھو اور افطار بھی کرو، بلکہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، یہ صیام الدہر کی مانند ہوں گے، گویا زمانے بھر کے روزے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 1 دن روزہ رکھ کر 2 دن افطار کر لیا کرو۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا، تو 1 دن روزہ رکھا کرو اور 1 دن افطار کر لیا کرو۔ یہ روزے رکھنے کی معتدل صورت ہے اور یہ صیام داؤد ہے۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس سے بڑھ کر کچھ افضل نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2427۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل روزے ماہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور سب سے افضل نماز فرضوں کے بعد رات کی نماز ہے۔ قتیبہ بن سعید نے شہر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ رمضان کہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2429۔ عثمان بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے رجب کے روزے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا، مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تو ہم کہتے اب نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی چھوڑ دیتے تو ہم کہتے اب نہیں رکھیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2430۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا، پھر آپ اسے گویا رمضان ہی سے ملا دیتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2431۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو اس نے گویا زمانہ بھر روزے رکھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2433۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کر دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب نہیں چھوڑیں گے،
اور جب چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب نہیں رکھیں گے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور آپ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے نہ رکھتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2434۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں جیسے کہ مذکورہ بالا حدیث عائشہ میں گزرا ہے، اور اس میں اس قدر زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کم ناغہ فرماتے تھے، بلکہ گویا سارا شعبان ہی روزے رکھتے تھے۔ اور اس میں اس قدر زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کم ناغہ کرتے تھے، بلکہ گویا سارا شعبان ہی روزے رکھتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2435۔ امہات المومنین میں سے ایک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن، عاشورہ محرم، ہر مہینے میں 3 دن اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2437۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2438۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشرہ ذی الحج میں کبھی بھی روزے سے نہیں دیکھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2439۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عرفہ کے روز عرفات میں روزہ رکھا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2440۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عرفہ کے روز ان کے ہاں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا۔ کچھ نے کہا آپ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا آپ روزے سے نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیج دیا، جبکہ آپ عرفہ کے میدان میں اپنے اونٹ پر سوار وقوف فرمائے ہوئے تھے، تو آپ نے وہ نوش فرما لیا، اور اس طرح معلوم ہو گیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2441۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن ایسا تھا کہ اہل قریش اسلام سے پہلے اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ پس جب رمضان فرض ہوا تو وہی فریضہ ہو گیا اور عاشورہ چھوڑ دیا گیا، جو چاہتا رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2442۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام سے پہلے ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2443۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یہ دن وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غالب فرمایا تھا، اور ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اور اس دن کے روزے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2444۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، مگر اگلا سال نہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ Hello friends, سننے subscribe my ابو channel Hadith داود 92. حدیث نمبر 2445۔ حکم بن اعرج بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسجد حرام میں اپنی چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عاشورہ محرم کے روزے کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا، جب تم محرم کا چاند دیکھو تو شمار کرو، جب 9ویں تاریخ ہو تو روزہ رکھو۔ میں نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2446۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں، اور سب سے پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر تہائی رات قیام کرتے، اور پھر اس کا چھٹا حصہ سوتے تھے، اور وہ ایک دن افطار اور ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2448۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی ابتدا میں 3 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2450۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، پہلے سوموار اور جمعرات کو، اور اگلے ہفتے میں دوسرے سوموار کو۔ اس طرح کل 3 روزے ہو جاتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2451۔ معاذہ العدویہ کہتی ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، مہینے کی کن تاریخوں یا دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخوں یا دنوں کی پرواہ نہ کرتے تھے، یعنی کوئی خاص ایام مقرر نہ تھے، جب چاہتے روزہ رکھ لیا کرتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2453۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ہاں تشریف لاتے تو دریافت فرماتے، کیا تمہارے ہاں کوئی کھانا ہے؟ جب ہم کہتے کہ نہیں ہے تو آپ فرماتے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ وکی نے مزید بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے موقع پر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں حیث یعنی ایک خاص عربی طعام کا ہدیہ بھیجا گیا ہے جو ہم نے آپ کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ادھر لے آؤ۔ طلحہ نے وضاحت کی کہ آپ نے صبح کو روزے کی نیت کی تھی مگر افطار کر لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2455۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو روا نہیں کہ شوہر موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے، مگر یہ کہ رمضان کے روزے ہوں، اور ایسے ہی روا نہیں کہ شوہر موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2458۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت ملے تو چاہیے کہ قبول کر لے، اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے، اور اگر روزہ رکھا ہوا ہو تو مجلس میں حاضر ہو اور صاحب طعام کے لیے دعا کرے۔ ہشام بن حسان نے وضاحت کی کہ اس حدیث میں صلاح کے معنی دعا کرنا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حفص بن غیاث نے بھی ہشام سے روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2460۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے میں بلایا جائے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہو تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2461۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دہے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخر حیات تک آپ کا یہ معمول رہا۔
آپ کے بعد پھر آپ کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھا کرتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2462۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو اگلے سال آپ نے 20 رات تک اعتکاف فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2463۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے حجرہ اعتکاف میں داخل ہو جاتے۔ ایک بار آپ نے رمضان کے آخری دہے میں اعتکاف کا ارادہ فرمایا اور حجرہ بنانے کو حکم دیا تو وہ بنا دیا گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہہ دیا کہ میرا خیمہ بھی لگا دیا جائے، چنانچہ وہ لگا دیا گیا۔ اور پھر دیگر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا دیکھی خیمے لگانے کو کہا، چنانچہ وہ لگا دیے گئے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد خیموں کو دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ بھلا یہ نیکی کا قصد کر رہی ہیں؟ چنانچہ آپ نے اپنے حجرے کے متعلق فرمایا اور اسے کھول دیا گیا۔ اس پر ازواج محترمات نے بھی اپنے اپنے خیمے کھلوا لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ اعتکاف شوال کے پہلے عشرے تک مؤخر فرما دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اس حدیث کو ابن اسحاق اور اوزاعی نے یحییٰ بن سعید سے اسی طرح روایت کیا ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید سے روایت کیا تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 20 دن اعتکاف کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2464۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے مجھے مسجد نبوی میں وہ جگہ دکھلائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2465۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جس سال آپ کا وصال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2466۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران میں اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے اور میں اس میں کنگھی کر دیتی، اور اب قضائے حاجت کے لیے ہی گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2467۔ ابن شہاب زہری بواسطہ عروہ اور عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کرتی ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ایسے ہی یونس نے بھی زہری سے روایت کیا ہے، اور کسی نے بھی عروہ عن عمرہ کی سند میں مالک کی مطابقت نہیں کی ہے۔ معمر اور زیاد بن سعد وغیرہ زہری عن عروہ عن عائشہ کی سند سے روایت کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2468۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے، آپ حجرے میں سے اپنا سر میری طرف کر دیتے اور میں آپ کا سر دھو دیتی۔ مسدد کے الفاظ ہیں، میں آپ کی کنگھی کر دیتی جبکہ میں حائضہ ہوتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2469۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور میں رات کے وقت آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ میں آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر میں واپس آنے کے لیے اٹھی تو آپ بھی مجھے واپس چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جبکہ میری رہائش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں تھی۔ تو ہمارے پاس سے 2 انصاری گزرے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ جلدی جلدی چلنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، رک جاؤ، یہ میرے ساتھ میری اہلیہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو کسی قسم کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ ڈال نہ دے، یا فرمایا برائی نہ ڈال دے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 2470۔ شعیب زہری سے ان کی سند سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ مسجد کے دروازے کے قریب پہنچے جو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس تھا، تو آپ کے پاس سے دو آدمی گزرے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2471۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے ایک نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، اسے زردی مائل یا سرخ سا خون آتا تھا، یعنی استحاضے کی وجہ سے، تو ہم کبھی اس کے نیچے لگن بھی رکھ دیا کرتے تھے اور وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2476۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا۔ مدینہ منورہ میں سکونت کے لیے بیعت کرنی چاہیے، آپ نے فرمایا، یعنی مدینہ منورہ میں سکونت کے لیے بیعت کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا، تم پر افسوس، ہجرت کا معاملہ انتہائی سخت ہے، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا بستیوں کے پیچھے عمل کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2477۔ مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بستی اور دیہات میں سکونت اختیار کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان ٹیلوں اور میدانوں کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک بار باہر جانے کا ارادہ فرمایا اور میری طرف صدقے کے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹنی بھیجی کہ سواری کے دوران میں اس پر کچھ سختی کرنی پڑی، تو آپ نے فرمایا عائشہ نرم خوئی سے کام لو، نرمی جس چیز میں بھی آ جائے وہ مزین ہو جاتی ہے اور جس سے نکال لی جائے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2478۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے ہجرت ختم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ توبہ منقطع ہو جائے، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2479۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا اب ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، جب تمہیں جہاد کے لیے دعوت دی جائے تو نکل کھڑے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2480۔ عامر شعبی نے کہا ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جبکہ ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز رہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2481۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی، زمین کے باسیوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دار ہجرت کو اختیار کیے ہوں گے، اور قرب قیامت کے وقت برے لوگ ہی رہ جائیں گے، ان کی زمینیں انہیں نکال باہر پھینکیں گی، اللہ عز و جل بھی انہیں برا جانے گا اور آگ ان لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کے ساتھ جمع کرے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2482۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات اس طرح ہو جائیں گے کہ تم لوگ مختلف گروہوں اور لشکروں میں جمع ہو جاؤ گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے لیے منتخب فرما دیجئے، اگر یہ حالات پاؤں تو کہاں سکونت اختیار کروں؟ آپ نے فرمایا شام کو اختیار کر لینا، بلا شبہ یہ علاقہ اللہ عز و جل کا پسندیدہ ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو یہی جمع فرما دے گا، لیکن اگر تم لوگ اس سے انکار کرو تو پھر اپنے یمن کو اختیار کرنا اور اپنے تالابوں کا پانی پینا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اہل شام کے متعلق فتنوں سے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2483۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے قتال کرتا رہے گا اور وہ اپنے مقابل آنے والوں پر غالب رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال سے لڑائی کرے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2484۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مومنوں میں سے کون سا آدمی کامل ایمان والا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتا ہو، اور وہ آدمی جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اور لوگوں کو اس کی برائی نہ پہنچتی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2485۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اجازت مانگی کہ مجھے سیاحت کی اجازت مرحمت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2486۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد سے واپس لوٹنا فضیلت اور ثواب میں ایسے ہے جیسے جہاد کے لیے جانا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2487۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری خالہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کے ہاں قیلولہ کیا۔ آپ جب بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ کہتی ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میری امت میں سے ایک قوم کے لوگ بڑی شان سے سمندر میں سفر کر رہے ہیں جیسے کہ بادشاہ تختوں پر ہوں۔ کہتی ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی ان میں کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم بھی ان میں سے ہو۔ آپ پھر سو گئے اور جب بیدار ہوئے تو پھر ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے پہلے والی بات بتائی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے۔ آپ نے فرمایا، تم پہلے لوگوں میں ہوگی۔ انس بیان کرتے ہیں کہ بعد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور جہاد کے لیے سمندر کے سفر پر گئے، اور ان یعنی ام حرام کو بھی ساتھ لے گئے، اور جب واپس لوٹے تو ایک خچر ان کے لیے لایا گیا کہ اس پر سوار ہوں، تو اس نے ان کو گرا دیا۔ اس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وفات پا گئی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2490۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لے جاتے تو ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی جاتے، اور وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ آپ ایک دن ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا اور پھر بیٹھ کر آپ کے سر سے جوئیں تلاش کرنے لگی اور یہی مذکورہ حدیث بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، بنت ملحان کی وفات قبرص میں ہوئی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2491۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ رمیسہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر جاگے، جبکہ یہ اپنا سر دھو رہی تھیں۔ آپ جاگے تو ہنس رہے تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے سر پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اور پوری حدیث بیان کی جس میں کچھ کمی بیشی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رمیسہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضائی بہن ہے، اور یہی ام حرام بنت ملحان ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2492۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا، سمندر کے سفر میں جس کا سر چکرائے اور قے آ جائے تو اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے،
اور جو ڈوب کر مر جائے اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2493۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں کا اللہ عز و جل ضامن ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تو اللہ اس کا ضامن ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو مسجد کی طرف گیا تو اللہ اس کا ضامن ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو سلام یا سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2494۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور اس کا قاتل یعنی مجاہد آگ میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2495۔ جناب سلیمان ابن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ نشین لوگوں پر مجاہدین کی عورتوں کی عزت و حرمت ایسے واجب اور لازم ہے جیسے کہ ان کی اپنی مائیں ہوں۔ جو کوئی جہاد سے پیچھے رہے اور مجاہدین کے اہل میں خیانت یعنی بدنظری یا خباثت کا معاملہ کرے تو قیامت کے روز ایسے شخص کے لیے جھنڈا لگایا جائے گا اور اسے اہل محشر میں رسوا کرتے ہوئے مجاہد سے کہا جائے گا یہی شخص ہے جو تیرے پیچھے تیرے اہل میں برائی کرتا رہا، اس کی نیکیوں میں سے جو لینا چاہتا ہے لے لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو تمہارا کیا خیال ہے، بھلا وہ کچھ چھوڑے گا؟ یعنی ہرگز نہیں، سبھی نیکیاں سمیٹ لے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ راوی حدیث قعنب ایک نیک آدمی تھے۔ ابن ابی لیلہ نے ان کو قاضی بنانا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے 1 درہم کی کوئی معمولی چیز بھی لینی ہوتی ہے تو دوسرے آدمی کی مدد لیتا ہوں، تو قضاء و عدالت کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جسے دوسرے کی مدد کی ضرورت نہ پڑتی ہو؟ انہوں نے کہا اب تو اجازت دیں میں کچھ سوچ لوں۔ چنانچہ اجازت دی گئی تو چھپ گئے۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ اسی کیفیت میں تھے کہ گھر کی چھت گر پڑی اور اسے وفات پا گئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2496۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور غنیمت حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنے آخرت کے اجر میں سے 2/3 جلد ہی اس دنیا ہی میں پا لیتے ہیں اور 1/3 ان کے لیے باقی رہ جاتا ہے، اور اگر انہیں کوئی غنیمت نہ ملے تو ان کا کامل اجر قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2497۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والے کا عمل اس کے مرنے پر ختم ہو جاتا ہے مگر مورچہ بند کہ اس کا عمل قیامت تک کے لیے بڑھتا رہتا ہے، اور وہ قبر کے عذاب یا منکر و نکیر کے سوال و جواب سے امن میں رہتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2500۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 9